أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خیر و عافیت سے رکھے۔ ہاں جی، آج ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز سبق نمبر 79، یعنی لیسن نمبر 79، جس میں آج ہم سیکھیں گے صحیح تلفظ کے ساتھ نہایت گھبراہٹ کے وقت کی دعا۔ تو چلیں اب ہم پڑھتے ہیں، اور اسی میں انشاءاللہ میں آپ کو اس کی ساری فضیلت اور اس کے سارے فوائد بتاتی ہوں۔ جی، یہ ہمارے سامنے گھبراہٹ کے وقت کی دعا کھل چکی ہے۔ یہ اس طرح سے ہے کہ دو دعائیں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے کہ اگر انسان اپنے اکیلا اکیلا پڑھ رہا ہو، صرف اپنے لیے، اس کو اکیلے کو گھبراہٹ ہو، پریشانی ہو، دل بند ہو رہا ہو، کچھ بھی ٹینشن ہو، تو وہ جو ہے وہ یہ والی دعا پڑھے: اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میرے عیوب پر، میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور میرے خوف کو امن میں تبدیل کر دے۔ یہ اکیلا بندہ اگر پریشان ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے، ٹینشن ہے، تو وہ یہ اکیلے بندے کے لیے ہے۔ اور اگر زیادہ لوگ ہیں، ایک جماعت ہے، کچھ گروپ ہے، کچھ اکٹھے لوگ ہیں، گھر کے تمام افراد ہیں، تو اگر ان کو کچھ گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، کوئی خوف ہے، تو ان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم استر عوراتنا۔ یہ نا جو ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے، اور یا جو ہے یا یہ اکیلے انسان کے لیے آتا ہے، اور یہ نا جمع کے لیے۔ اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا۔ اللہم استر عوراتنا و آمر روعاتنا۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور ہمارے خوف کو امن سے تبدیل کر دے۔ اس دعا کے پڑھنے کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت فائدہ ہے، کیونکہ جب گھبراہٹ، پریشانی، خوف ہو تو اس کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے۔ خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے غزوہ خندق کے دن عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل تو اچھل کر حلق میں آ گئے ہیں، کیا کوئی دعا ہے جس کو ہم پڑھ لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، یہ دعا پڑھو۔ یہ گھبراہٹ اور پریشانی میں، اور جیسے کہ آج کل حالات چل رہے ہیں، خوف ہے ہر طرف، اداسی پھیلی ہوئی ہے، تو اس صورت میں جب ہمیں لگے کہ ہمارا دل گھبرا رہا ہے، دھڑک رہا ہے، پریشانی ہے، تو ہم اس دعا کو پڑھیں: اللہم استر عوراتنا و آمر روعاتنا۔ اس طرح سے اس کو پڑھنا ہے: اللہم استر عوراتی و آمر روعاتی و آمر روعاتی و آمن روعاتی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے، تو اس لیے و آمر روعاتی اس طرح پڑھیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ٹھیک ہے، اللہم استر عوراتی و آمر روعاتی۔ اللہم استر عوراتنا و آمر روعاتنا۔ یہ سب کے لیے ہے، اکٹھے جب ہم پڑھیں گے، یا سب کے لیے، کوئی ایک بندہ دعا کرا رہا ہے تو وہ سب کے لیے دعا کرے گا اور وہ سب بولیں گے آمین۔ اللہم استر عوراتنا و آمر روعاتنا۔ تو ٹھیک ہے، ہم اس کو اب اچھے سے پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ صحیح تلفظ کے ساتھ، تاکہ دونوں طرح کی دعا جو ہے ہمیں یاد ہو جائے۔ جب ہم اکیلے ہوں تو ہم یہ پڑھیں گے اپنے لیے، خود کو اکیلے کو پریشانی ہے، ٹینشن ہے، تو ہم یہ والی پڑھیں گے پہلے والی، اور اگر ہم لوگ زیادہ ہیں، ایک جماعت ہیں، کوئی بھی جگہ ہے جہاں ہم لوگ سب اکٹھے ہیں یا گھر والے ہیں، تو پھر ہم سب کے لیے یہ دعا پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہم استر عوراتی، اللہم استر عوراتی، عین کو گلے سے نکالیے گا جبھی اس کے معنی کے لحاظ سے: اللہم استر عوراتی و آمر روعاتی۔
अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिर रौआतिना। अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिर रौआतिना। ठीक है, ये दुआ मुझे लगा कि इन हालात में इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, जब हम लोग परेशान हैं और ऐसे हालात हैं, ऐसे मामलात हैं, तो हम सबको ये दुआ आनी चाहिए। और हमें जब घबराहट महसूस हो, कोई परेशानी हो, खौफ हो, जैसे आजकल डिप्रेशन है सबको, सब लोग जो हैं इस बीमारी और इस वबा की वजह से डरे हुए हैं, खौफ ज़दा हैं, तो बस इस दुआ को आप लोग, ठीक है, जब आपको लगे ऐसा तो ज़रूर इसको पढ़ लें। ठीक है जी, हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमें दुआ में याद रखिए, हम आपके लिए दुआएं करेंगे, और इस चैनल की कामयाबी के लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला इस चैनल को हम सब के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। नेक्स्ट सबक तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।